آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے کہ اس ملک کے بارے میں کیا ہی کہیں۔ اگر دنیا اتنی آگے بڑھی ہے تو اس کے پیچھے اس ملک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سب سے زیادہ نبی بھی اسی ملک میں آئے تھے۔ ایک ایسا ملک جہاں لوگ لاکھوں سال پہلے سے ہی اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ یہ ملک اپنے ٹائم پر اتنا جدید تھا کہ لوگ اسے ایلین کا ملک بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ایلین تھے یا فرشتے، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ دنیا میں اگر عجوبوں کی شروعات ہوئی تو وہ بھی اسی ملک سے ہوئی تھی، جسے دیکھنے کے لیے یہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ اسے سب سے طاقتور بادشاہوں کا ملک یعنی کہ فرعونوں کا ملک کہیں، یا سب سے زیادہ خوبصورت عورت کا ملک یعنی کلوپیترا کا ملک کہیں، ایلین کا ملک کہیں، نبیوں کا ملک کہیں، یا پھر ابلیس کے والدین کا ملک۔ آج کی ویڈیو ایسی ہوگی کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ملک اپنے مشہور قدرتی نشان دریائے نیل کے لیے جانا جاتا ہے، جو دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ مصر بنیادی طور پر صحرائی ہے۔ صحرائی صحرا اس کے زیادہ تر رقبے پر محیط ہے۔ اگر اس کے بارڈر کی بات کی جائے تو اس کے ایک طرف لیبیا، سوڈان اور دوسری طرف اسرائیل اور جارڈن ہے۔ مصر کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ کیتھرنگ ہے، جو جزیرہ نما سینائی پر واقع ہے۔ مصر کی پاپولیشن 1,51,29,000 کے قریب ہے، اور 2023 کے مطابق ابھی کے پریزیڈنٹ ہے عبدالفتاح السیسی۔ قدیم مصر دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو 5000 سال پرانی ہے۔ گیزا کا عظیم اہرام قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے، جسے فرعون خوفو کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مصر پر مختلف خاندانوں کی حکومت تھی، جن میں پرانی بادشاہت، مڈل کنگڈم اور نیو کنگڈم شامل ہیں۔ ہر ایک کے اپنے فرعون اور کامیابیاں تھیں۔ کلوپیترا مصر کی آخری فرعون اور اپنی ذہانت اور ممتاز رومن رہنماؤں کے ساتھ تعلق کے لیے مشہور تھی۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ افریقہ اور عرب دنیا کے سب سے زیادہ آبادیوں والا شہر میں سے ایک ہے۔ مصر کی سرکاری زبان عربی ہے۔ مصر کی ملحوظ معیشت میں زراعت، مینوفیکچرنگ اور اس طرح کے اور شعبے بھی شامل ہیں۔ نہر سوئس، جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے، عالمی تجارت کے لیے ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ مصر اپنے قدیم مندروں اور یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں لیکسر مندر اور کرناک مندر شامل ہے۔ دریائے نیل پر اصفہان ہائی ڈیم سیلاب کو کنٹرول کرنے اور بجلی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ قاہرہ میں مصری میوزیم میں قدیم نمونوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس میں بادشاہ توت عنخ آمن کے مقبرے کے خزانے بھی شامل ہیں۔ گیزا کا عظیم اسفانک ایک بڑا مجسمہ ہے، جس میں ایک شیر کا جسم اور ایک فرعون کا سر ہے۔ مصر ایک بنیادی طور پر مسلم ملک ہے، جہاں ایک اہم عیسائی اقلیت آرتھوڈوکس عیسائی بھی ہیں۔ 2011 کے مصری انقلاب اہم سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنا، جس میں صدر حسنی مبارک کی برطرفی بھی شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں ملک کو معاشی چیلنجوں اور سماجی بدامنی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مصر کے سابق صدر انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا اور انہیں امن کے نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ مصری ادیب نجیب کو 1988 میں ادب میں ان کی خدمات پر ادب کا نوبل پرائز بھی ملا۔ مصری کھانوں میں کوشری جیسے کہ چاول، دال اور پاستا کا مرکب، فلافل اور شوارما جیسے پکوان شامل ہیں۔ مصری روٹی، جسے عیش کہا جاتا ہے، ملک میں ایک اہم غذا ہے اور مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ مصر میں چائے ایک وسیع پیمانے پر پیا جانے والا مشروب ہے، جسے اکثر پودینہ اور چینی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مصری میٹھوں میں بکلاوا، باسبوسا ایک میٹھی سوجی کیک اور قطائف بڑے پین کیک شامل ہیں۔ رمضان المبارک مصر میں ایک اہم مذہبی تہوار ہے، جس کے دوران مسلمان فجر سے غروب آفتاب تک
روزے رکھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو بڑی اسلامی تہوار ہیں جو دعوتوں اور دعاؤں کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ مصر کے گھومتے ہوئے درویش اپنے روحانی رقص کے لیے مشہور ہیں۔ اہرام آف گیزا، عظیم اہرام مصر اور قدیم مصری فن تعمیر کی مشہور علامت ہے۔ سفید صحرا اپنے منفرد چونے پتھر کی تشکیل کے لیے مشہور ہے۔ کچھ تھیورسٹ تجویز کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ماورائے زمین مخلوقات یا ایلینز نے اہرام کو اپنی درست صفحے بندی اور بڑے پیمانے پر بنایا ہے۔ اس نظریے میں اکثر معتبر شواہد کی کمی ہوتی ہے اور مرکزی دھارے کے اسکالر اسے قبول نہیں کرتے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ماضی بعید میں ایک جدید تکنیکی لحاظ سے اعلیٰ تہذیب تھی جس نے اہرام کی تعمیر کی۔ وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ہم سے آج بھی ہزاروں سال آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے جدید مصر کی تخلیق کی۔ بعض سائنسدانوں کے مطابق اہرام توانائی سے متعلق خصوصیت کے حامل تھے، مثلاً کہ وہ بغیر کسی تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹرسٹی پہنچا دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے موبائل کے سگنلز جو بغیر کسی وائر کے اب کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور یہ 100 سال پہلے نکولا ٹیسلا نے بھی اسی قسم کی کچھ چیز بنانے کی کوشش کی تھی۔ ان سب چیزوں کو اس لیے بھی بنایا گیا کہ فرعون یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ لوگ انہیں خدا مانیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر فرعونوں کے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا تو وہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتے۔ خدا نے بھی فرمایا ہے کہ جب میں کسی کو آزمانا چاہوں تو اسے عطا کرتا ہوں، اور جب کسی سے خوش ہو جاؤں تو اسے علم کی دولت عطا کرتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیسے، زمین اور تمام آسائشیں فرعونیت ہیں، اور علم کی دولت خدا موسیٰ جیسے اپنے نیک بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اور جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی بڑا فرعون ہے۔ انہی خدائی دعووں اور بت پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے ٹائم بائی ٹائم بہت سے نبی مصر پر بھیجے گئے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل کے اندر 15 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل کے اندر چلنے کا حکم دیا۔ تب تک فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریائے نیل کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جائیں تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچے تب اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کچھ تھیورسٹوں کا خیال ہے کہ پوشیدہ چیمبرز یا جدید ٹیکنالوجی اہرام کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو اگر دریافت ہو جائے تو انسانی تاریخ کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ مورخین اور اس شعبے کے ماہرین اس روایتی سمجھ کی حمایت کرتے ہیں کہ کس طرح اہرام فرعونوں کے لیے یادگار مقبرے کے طور پر اور قدیم مصری تہذیب کی طاقت اور قائد کی علامت کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان اہرام کو 5000 سال سے زیادہ تک بلند ترین امراض کا اعزاز بھی ملا ہوا ہے، جن کو بنانے کے لیے 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ لوگوں نے دن رات محنت سے بنایا۔ اور یہ کوئی مزدور نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے بہترین دماغ رکھنے والے لوگ تھے، کیونکہ اسے اتنے پرفیکٹ انداز میں بنایا گیا
کہ آج کی جدید سائنس بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ ان کے بھاری بھرکم پتھروں کو اس طرح سے کاٹ کر ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے جیسے کسی مکھن کو باریک دھاگے سے کاٹا گیا ہو۔ اسے بنانے کے لیے اتنے زیادہ پتھر کے بلاک یوز ہوئے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو پوری دنیا کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر سکتے ہیں۔ جدید مصری عربی آج مصر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال مصر میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے اور قومی ٹیم کو فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الہلالی اور زمالک ملک کے دو نمایاں فٹ بال کلب ہیں جن میں سخت دشمنی۔ مصر میں ایک فروغ پذیر فلمی صنعت ہے جس میں قاہرہ کو مشرقی وسطی کی ہالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سیاحت مصر کی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر سال کروڑوں زائرین اس کی تاریخی مقامات کی سیر کرنے آتے ہیں۔ مصر کے پاس قدرتی گیس اور تیل کے اہم ذخائر ہیں جو توانائی کی پیداوار کو ایک اہم صنعت بناتے ہیں۔ نہر سوئس ٹول کے ذریعے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور مصر کی معیشت میں ایک بڑا حصہ ادا کرتا ہے۔ قدیم مصریوں نے ریاضی اور جیومیٹری میں اہم شراکت کی ہے۔ مصر عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور افریقہ میں تیسرا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے جہاں 20 ملین سے زیادہ رہائشی رہتے ہیں۔ مصر کی آبادی بنیادی طور پر نیل ڈیلٹا اور وادی نیل میں مرکوز ہے۔ آبادی نسبتاً کم عمر ہے، 25 سال سے کم عمر کے نمایاں فیصد کے ساتھ۔ دنیا بھر میں خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ میں مصری باشندے آباد ہیں۔ مصریوں کی اکثریت عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ مصر کی ایک طویل تاریخ ہے جس میں یونانیوں، رومیوں، فارسیوں اور ترکوں سمیت مختلف تہذیبوں کے اثرات ہیں۔ مصر میں اسلام غالب ہے۔ مصریوں کی اکثریت سنی مسلمان کی ہے۔ مصر میں ایک اہم عیسائی اقلیت بنیادی طور پر قبطی آرتھوڈوکس عیسائی جو آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ مذہبی تنوع صدیوں سے مصر کی تحریک کا حصہ رہا ہے جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں۔ روایتی صنفی کردار اب بھی رائج ہے جس میں اکثر مرد بنیادی کمانے والے ہوتے ہیں اور گھریلو فرائض کی ذمہ داری خواتین پر ہوتی ہے۔ مصر میں تعلیمی اداروں کی ایک طویل تاریخ ہے جس میں الزہرا یونیورسٹی بھی شامل ہے جو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مصری طلبہ اکثر قومی امتحانات دیتے ہیں جس میں ثانوی عامہ کہا جاتا ہے جو یونیورسٹی کی تقریر کا تعین کرتی ہے۔ زراعت تاریخی طور پر مصری معاشرے کا ایک اہم شعبہ رہا ہے جس میں آبادی کا ایک بڑا حصہ ملازمت کرتا ہے۔ بہت سے مصری بیرون ملک کام کرتے ہیں، خاص طور پر خلیجی ممالک میں۔ روایتی مصری لباس علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اکثر اس میں مردوں کے لیے گلبیہ لمبا چوگا اور خواتین کے لیے کفتان جیسی اشیاء شامل ہیں۔ شہری علاقوں میں مغربی طرز کا لباس عام ہے جبکہ روایتی لباس خاص طور پر پہنا جاتا ہے۔ مصری شادیاں تہوار کے موقع ہیں جو اکثر موسیقی، رقص اور دعوت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے دلہن کے لیے مہندی کی روایتی تقریبات منعقد ہوتی ہے۔ قطبی عیسائی 7 جنوری کو کرسمس اور ایسٹر کو خصوصی چرچ کی خدمات اور روایات کے ساتھ مناتے ہیں۔ 23 جولائی کو مصر کا یوم آزادی اور 23 جولائی کو ہی یوم انقلاب شامل ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آج بھی گھوڑے والی گاڑیاں جسے کلیش کہا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مصری کو بے روزگاری اور آمدنی میں عدم مساوات سمیت معاشی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم تک رسائی میں بہتری آئی ہے لیکن پھر بھی علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ حکومت نے معیشت کو فروغ دینے کے لیے بڑے ڈھانچے کے منصوبے شروع کیے ہیں جس میں نہر سوئس کی توسیع بھی شامل ہے۔ ملک میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑھتا ہوا شعبہ ہے جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرپرنورشپ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ مصر کو سکندر اعظم نے 332 قبل مسیح میں فتح کیا تھا جو بطلیمہ کے دور کا آغاز تھا۔ یہ ملک بعد میں رومن امپائر اور بعد از بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا۔
7वीं सदी ईस्वी में मिस्र को अरब मुस्लिम फौजियों ने फतह किया, जिसके नतीजे में खित्ते में इस्लाम फैला। फातमी खिलाफत ने 10वीं सदी ईस्वी में काहिरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। मिस्र 1517 से लेकर 20वीं सदी के अवाइल तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। बरतानिया की अफवाज ने 19वीं सदी के आखिर में मिस्र पर कब्ज़ा किया और इसे 1914 में एक मुहाफिज रियासत करार दिया। मिस्र ने 1952 में बरतानवी राज से भी मुकम्मल आज़ादी हासिल की और आज जदीद मिस्र की बुनियाद रखी। अगर आप मुस्लिम दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लड़के लड़कियों को सेब क्यों पकड़ाते हैं, यहाँ क्लिक करें।